نہیں کھیلتا، یورپ کا کوئی ملک نہیں کھیلتا. یورپ کے کتنے ملک کرکٹ کھیلتے ہیں؟ جرمنی کھیلتا ہے، آسٹریلیا کھیلتا ہے چونکہ برطانیہ کا غلام ہے، پاکستان کھیلتا ہے، انڈیا کھیلتا ہے، جتنے برطانیہ کے غلام ہیں یہ کھیلتے ہیں. لیکن گیم ساری دنیا کھیلتی ہے، فٹ بال ساری دنیا کھیلتی ہے، ہاکی ساری دنیا کھیلتی ہے، کبڈی وہ پنجابی کھیلتے ہیں، اب پنجابیوں نے دنیا کو بھی سکھا دی ہے، پہلوانی، کشتی ساری دنیا میں رائج ہے، کشتی، یہ گیمیں ہیں. اگر آپ کوئی کھیل کھیلنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ اپنے بدن کو تیار کرتے ہیں، وارم اپ کرتے ہیں، گرم کرتے ہیں. ٹھنڈے بدن سے کبھی بھی ورزش نہ کریں، نقصان ہوگا. پہلے بدن کو گرم کریں، گھنٹہ آدھ گھنٹہ بدن کو دوڑیں، اور باقی جو طریقے ہیں بدن کو گرم کرنے کے سردیوں میں خصوصاً. پھر اس کے بعد جب بدن بالکل تیار ہو جاتا ہے پھر آپ آ جائیں، جو گیم کرنی ہے کریں، اس میں بدن کا نقصان نہیں ہوگا، مسل ٹوٹیں گے نہیں، آپ کے پھٹیں گے نہیں. ورزش کر کے یا نرمش کر کے کسی کھیل کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، یہ سمجھو معنی ہے قانت کا. قانت آمادہ کرنا، اپنے آپ کو تیار کرنا. اطاعت خدا کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا قنوت ہے، پوری تیاری کر لینا. جیسے مجلس کے لیے آپ جب آتے ہیں تیاری کرتے ہیں، یہ قنوت ہے، یہ قانت ہے، مجلس کے لیے قنوت ہے. اطاعت خدا کے لیے، بندگی کے لیے تیاری کرنا، یہ قنوت ہے. الصالحات فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. اب یہ ہر جملہ در حقیقت ایک خاندانی زندگی، الہی قرآنی خاندانی زندگی کا ایک پہلو بیان کر رہا ہے ہر لفظ کے اندر. لیکن ہمارا ایک خاص لفظ پہ پہنچنا ہے، اس کی طرف ہم جا رہے ہیں. اس کو چھوڑتا ہوں. واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعناکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا. شقاق کیوں پیدا ہوتا ہے ازدواجی زندگی میں؟ نشوز کی وجہ سے. یعنی عورتیں دو طرح کی ہیں، الصالحات و قانتات حافظات. صالح خواتین، بیویاں، چونکہ بات بیویوں کی ہو رہی ہے، صالحات، قانتات و حافظات. اور کچھ ایسی ہیں واللاتی، اور وہ خواتین، وہ عورتیں، تخافون، تم مرد جن کو ڈر ہے، تخافون نشوزہن، کچھ عورتوں کے بارے میں تمہیں خوف ہے نشوز کا، کہ وہ ناشزہ ہیں یا نشوز کریں گی. اگر نشوز کا ڈر ہے آپ کو، پھر کیا کرو؟ فاعظوہن، ان کو نصیحت کرو. واہجروہن فی المضاجع، کچھ تھوڑی بہت ان کو سزا بھی دو، نشوز چھوڑ دیں. واضربوہن، اور اگر پھر بھی باز نہ آئیں تو تھوڑی بہت ضرب بھی کارآمد ثابت ہوتی ہے. واضربوہن، ان کو ایک دو تماچے بھی ہلکے سے جو عورت سہ لے اتنے لگاؤ. فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ، اگر وہ نشوز چھوڑ دیں اور صالحات بن جائیں، قانتات بن جائیں، پھر اس کے بعد چھوڑ دو، پھر کوئی گھر کا ماحول مناسب چلو. فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. اب میں یہاں آپ کو ایک طالب علمی کے زمانے کا واقعہ بھی بتا دوں. قم مقدسہ میں کئی سال پہلے، شاید 20-25 سال پہلے یا اس سے بھی شاید پہلے کی بات ہوگی، حرم حضرت معصومہ میں مرحوم آیت اللہ العظمیٰ مرعشی نجفی قدس سرہ نماز پڑھایا کرتے تھے. ان کے نماز کے جماعت کے بعد نمازی کھڑے ہو جاتے تھے، آپس میں بات چیت کرتے تھے. طلاب بھی وہاں، مختلف ممالک کے طلاب آپس میں کھڑے ہو کے بات چیت کرتے تھے. وہاں حرم حضرت معصومہ میں نماز کے بعد میں کھڑا ہوا تھا تو ایک بزرگ ایرانی، شاید 60-65 سال کی عمر کے یا اس سے بھی زیادہ عمر کے،
وہ آئے اور اس وقت کرنسی بڑی اچھی تھی، ایران کی کرنسی کی ویلیو تھی، اس وقت انہوں نے 200 تومان جیب سے نکال کے مجھے دیے اور کہنے لگے کہ میرے لیے دعا کریں، آپ سید ہیں تو دعا کریں۔ تو میں نے کہا کہ اس دعا کے لیے تو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، معاوضہ نہیں چاہیے دعا کے لیے، آپ کے لیے دعا کر دوں گا۔ تو کہنے لگے نہیں، مجھے یقین آ جائے کہ آپ دعا کریں گے، اس لیے میں آپ کو دے رہا ہوں پیسے، اور دعا بھی میں نے خاص دعا کرانی ہے آپ کو۔ اب وہ کوشش کر رہے ہیں وہ 200 تومان دیں اور میں اجتناب کر رہا ہوں کہ دعا ہو جائے گی، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے عام دعا نہیں کرانی، خاص دعا کرانی۔ تو میں نے پوچھا کیا دعا کرانی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ سید ہیں، آج شب جمعہ ہے، اور آپ یہ بی بی کے حرم میں بی بی کا واسطہ دیں اللہ کو کہ میری بیوی مر جائے۔ تو میں نے کہا نعوذ باللہ، یہ کیسی دعا ہے آپ کرا رہے ہو؟ آج شب جمعہ ہے اور اس بڑھاپے میں آپ کہہ رہے ہو کہ بیوی مر جائے۔ کہتے بس سید میں بڑی امید لگا کے آیا ہوں، آپ دعا کریں۔ تو میں نے پوچھا کیوں یہ دعا کرا رہے ہو، یہ اتنی غلیظ اور سخت دعا کیوں کرا رہے ہو؟ وہ کہنے لگے اس لیے کہ مجھے مارتی ہے۔ تو میں نے کہا کیوں مارتی ہے؟ نہ پہلے اس نے کہا کہ وہ مجھے گالیاں دیتی ہے، وہ مجھے تنگ کرتی ہے، فلاں کرتی ہے، وہ بڑی بد زبان ہے، اس طرح کی اس نے باتیں کی۔ تو میں نے اسے کہا کہ یہ سب کچھ کرتی ہے تو آپ مرد ہو تو اس کو آپ جھڑکو، ڈانٹو، مارو اس کو۔ کہا یہی تو مسئلہ ہوا کہ میں نہیں وہ مجھے مارتی ہے، وہ اور بہت سخت مارتی ہے، اٹھنے کے قابل نہیں رہتا۔ تو میں نے کہا آپ کیوں نہیں مارتے؟ کہتے ہیں میں نے ایک دن کوشش کی تھی لیکن اس نے وہ مجھے گرا کے اور اس دن سے شروع کر دیا اس نے مارنا، اور ابھی تک مارتی ہے۔ باہر کے بزرگوں کو بڑے انداز سے پھر تھوڑا مطمئن کیا کہ یہ دعا نہیں کراؤ بلکہ یہ دعا کراؤ، میں بھی کروں گا آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بیوی کے دل میں رحم ڈالے، نرمی ڈالے، اس کو خدا عقل دے، شعور دے، وہ آپ کا عزت کرے، احترام کرے۔ یہ باتیں کی تو پھر تھوڑے نرم ہوئے، اور اب میں نے کہا ابھی کسی اور کو نہیں جا کے پیسے دے دینا کہ وہ موت کی دعا کرے، کسی کی دعا سے کوئی مرتا نہیں ہے، لیکن یہ کام تم جو کر رہے ہو ٹھیک نہیں ہے۔ باہر کے بعض لوگ ایسے گھروں کے اندر اتنے ستائے ہوئے ہوتے ہیں بڑھاپے کی عمر میں بھی کہ یا اپنی موت کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں یا پھر کہتے ہیں یہ مر جائے۔ کہتے نہیں ہیں لیکن دل میں ہوتی ہے یہ بات کہ یا میں مر جاؤں یا یہ مر جائے۔ زندگی کو اتنا اجیرن بنا دیا گیا ہوتا ہے، اتنا دشوار کر دیا گیا ہوتا ہے، باتوں کے ذریعے، کرختگی اور تلخی کے ذریعے سے زندگی گزارنا محال ہو جاتا ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن۔ اگر ان کے نشوز کا خطرہ ہے آپ کو کہ ساری جڑ خرابی نشوز ہے، نشوز عربی زبان میں کھڑے ہونے کو کہتے ہیں، انسان کوئی کسی کام کے لیے کھڑا ہونا، کسی عکس العمل کے لیے کھڑا ہونا، کسی حرکت کے لیے کھڑا ہونا، اس کو نشوز کہتے ہیں۔ اس لیے قیامت میں جب مردوں کو اٹھایا جائے گا تو اس کو نشوز کہتے ہیں۔ قیامت کے ناموں میں سے بھی وہ نشور بھی ہے اور نشوز بھی ہے، یہ اٹھایا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا، حساب و کتاب کے لیے کھڑا کیا جائے گا۔ بیٹھے بیٹھے بات چیت ہوتے ہوتے ایک آدمی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، طیش میں آ جاتا ہے، اس کو نشوز کہتے ہیں عرب۔ اس کھڑے ہونے کو کیوں کھڑا ہوا ہے؟ لڑائی کے لیے کھڑا ہوا ہے، نافرمانی کے لیے کھڑا ہوا ہے، کچھ توڑ پھوڑ کے لیے کھڑا ہوا ہے، کچھ قوانین خراب کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ یہ کام اگر گھر میں نظر آئے کہ عورت یا مرد دونوں ایک دوسرے کے حقوق، اللہ کے قوانین، ازدواجی زندگی کے آداب اور تقاضے توڑنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، چونکہ شیطان آتا ہے انسان کے اندر، سرایت کر جاتا ہے، رسوخ کر جاتا ہے، رخنا کر جاتا ہے۔ ویسے تو ہم ہر چیز شیطان کی طرف نسبت دیتے ہیں اور خواتین جلدی اس کے نرغے